اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ بیٹا؟ آپ لوگ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے اور لیکچر نمبر 21 اور سبق نمبر جو ہے وہ 11 ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے بادل کا گیت۔ آج ہم نے پڑھنی ہے نظم بادل کا گیت، ٹھیک ہے، جس میں کہ ایک بادل جو ہے اس نے اپنی کہانی جو ہے وہ بیان کی ہے کہ میں کیسے جو ہوں وہ زمین پہ آتا ہوں، کیسے یہاں سے پھر دوبارہ آسمان پہ جاتا ہوں بادل بن کے، تو اور کیسے زمین پہ بارش کی پانی کی صورت میں برستا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آج کا ہمارا پہلا شعر جو ہے بند جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپوں میں کبھی کائیوں میں۔ کائی کہتے ہیں ایک جو ہے وہ سبزہ ہوتا ہے، ایک قسم کا سبز سی پانی جہاں پہ کھڑا ہو نا، وہاں پہ سبز سا نا ایک مطلب کلر کی وہ چیز آ جاتی ہے، اس کو کائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہریں یعنی کہ لہر کی جمع، موجیں، گہرائی سمندر کی گہرائی، سطح زمین سے نیچے، پرچھائیوں میں یعنی کہ سایوں میں، پرچھائی کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ ایک بادل کی داستان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے کہ بادل جو یہ کہتا ہے کہ میں سمندر کی گہرائیوں میں سطح زمین سے بہت زیادہ نیچے رہتا تھا اور وہیں پہ میرا گھر تھا۔ میں سمندر کی بہتی ہوئی موجوں میں جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ رہتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اور کبھی میں خوبصورت جو موتی ہوتے ہیں، سیپ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ رہتا تھا، کبھی گہرے سیاہی مائل پانی میں جو ہے وہ رہتا تھا، اور وہاں پہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ مزہ لیتا تھا، اور سمندر کی جو لہریں ہیں وہاں پہ میرا عکس جو ہے وہ نظر آتا تھا۔ ہمارا اگلا بند ہے کہ مگر ایک دن شوخ تپتی شعائیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ شوخ چمکیلی، شعائیں شعاع کی جمع یعنی کہ سورج کی کرنیں، تپتی بہت زیادہ گرم، نشیلی مست کر دینے والی۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ بادل کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادل کہتا ہے کہ میں تو خوشی خوشی اپنے گھر میں رہتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک چمکیلی تیز دھوپ جو ہے چمکیلی تیز جو ہیں وہ کرنیں سورج کی، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ تم ہمارے ساتھ، ہم تمہیں جو ہے وہ آسمان پر لے جائیں گے، وہاں پر تمہیں ستارے دکھائیں گی، اور جو ہے مست ہوا وہ تمہیں آسمانوں میں اڑائے گی۔ بند نمبر 3 ہے اب ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، دھن یعنی کہ لگن، شوق، شاخوں، ٹہنیوں پہ، وطن ملک۔ اب اس شعر میں بادل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ستاروں کی بلندی اور چمک دمک دیکھنے کے شوق میں جو ہے اپنا وطن چھوڑ آیا، اور وعدے کے مطابق ہوائیں جو ہے وہ مجھے اڑاتی ہوئی درختوں کی ٹہنیوں کی جانب لے آئیں، اور انہوں نے مجھے درختوں کی شاخوں پہ بٹھا دیا، اور میں جو سمندر کی لہروں میں زندگی گزارا کرتا تھا پہاڑوں پر آ کر چھا گیا، یعنی کہ اپنے گھر کا سکون چھوڑ کر پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا بند ہے مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی۔ جھونکا یعنی کہ لہر، آفت مصیبت، اور پربت پہاڑ کو کہتے ہیں۔ بادل اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ گئی، ہوا کے ایک تیز جھونکے نے میرے لیے بہت بڑی مشکل جو ہے وہ کھڑی کر دی، اور مجھے پہاڑ کی ایک چوٹی پر لا کر بٹھا دیا، اور کہا کہ میرے بھائی اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو پہاڑ سے لڑ کر دکھا۔ میں لپکا تو پربت نے مجھے دھکیلا،
وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ۔ لپکا یعنی کہ دوڑا، فانی ہونا یعنی فنا ہونے والی چیز، دھکیلنا دھکا دینا، بپھرا جوش میں آیا، گرجا غصے میں چیخا۔ بادل اپنی لڑائی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اب یہ کہتا ہے کہ آخرکار مصیبت کی گھڑی آ گئی، میں پہاڑ کی طرف دوڑا اور اس نے مجھے زور سے جو ہے وہ دھکیلا، اس نے غصے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالا اور میں بھی غصے میں آ گیا، اور اس طرح جو ہے وہ ایک کھیل شروع ہو گیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کھیل صرف تماشے کی طرح ہوتا ہے جو فنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا بند ہے، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی۔ راہ لینا یعنی کہ راستہ لینا، پٹخنی کسی کو زور سے جو ہے وہ دے مارنا۔ اب اس شعر میں بادل یہ کہتا ہے کہ پہاڑوں نے اپنی لڑائی جو ہے وہ زوروں پر رکھی اور مجھے اٹھا کر زور سے جو ہے وہ دے مارا۔ اتنی مار پیٹ کے بعد کیا ہے، پہاڑوں سے مار کھانے کے بعد میں نے جو ہے وہ ہار مان لی اور تنگ آ کر میں نے میدان کا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا، اور ہوا کی جو تیز لہریں تھیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اڑ گئیں، ٹھیک ہے۔ ہماری آج کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے شعر نمبر 3 کی تشریح جو ہے وہ لکھنی ہے اور باقی سبھی اشعار کی تشریح جو ہے وہ یاد کرنی ہے۔ تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔